اور اگر کوئی مسلمان ہونے کے باوجود ان خصائص کا انکار کرتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کی اہمیت کیا ہے؟ اور کون سے وہ خوش نصیب ہیں جو قیامت کے دن اللہ ذو جلال کے اس عرش کے سائے کے مستحق ٹھہرائے جائیں۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کا خلا یہ 500 سال کا ہے، اور اللہ ذو جلال نے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ بھی 500 سال کا رکھا ہے۔ اگر کسی بڑی گاڑی کے مالک کی ایک خواہش پیدا ہو جائے کہ میں نے زرگر کے پیمانے میں اپنی گاڑی کا وزن کرنا ہے تو کیا اپنا وہ شوق پورا کر سکتا ہے؟ جب انسان قرآن و سنت سے ڈائریکٹ رہنمائی نہیں لیتا تو پھر اس طرح کی باتیں سامنے آنا کو بعید نہیں ہوتا۔ پوری کائنات میں جتنے درخت ہیں، اگر ایک پتا لگتا ہے یا گرتا ہے وہ اللہ کے علم، اور اللہ ذو جلال کا عرش اس نے اٹھایا ہوا ہے، وہ 9 فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے۔ اور تعجب اس بات پر ہے کہ ایک نہیں 7 آیات میں اللہ ذو جلال نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے۔ کسی کا دل نہ توڑا جائے کیونکہ دل میں اللہ رہتا ہے، والعیاذ باللہ یہ کسی مسلمان کا کلمہ جس عرش کے سائے کی امید لگائے بیٹھے ہو، اس کے بارے میں قرآن و سنت کی بات پہ ایمان لاؤ کہ اللہ عرش پر مستوی ہے ذات کے اعتبار سے، لیکن اس کا علم، اس کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ یہ کہنا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے یہ کہتا ہوں، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ ذو جلال ناظر تو ہے لیکن ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پہ ہوتے ہیں، اس جگہ حاضر نہیں، اللہ کا علم ہوتا ہے۔ خون اور گوبر کے درمیان سے خالص شہد تم تک پہنچا سکتا ہے، وہ ہر قسم کی برائی سے لبریز معاشرے میں نیک لوگ بھی باقی رکھ سکتا ہے۔ جو کسی کا قرض اتار دے اللہ اس کو عرش کے سایہ دے گا۔ کا بیٹا 2 سالہ بچہ مانگتا ہے نا اپنے ماں باپ سے، کچھ نہ ملی تو روتا ہے، کبھی تو اکیلے بیٹھ کے ایسا کر لیا۔ شاید تمہاری آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو تمہاری زندگی کو دھو کے رکھ دے اور تمہیں جنت کا وارث بنا دے۔ سورۃ البقرہ کو پڑھنا یہ باعث برکت ہے، اس کو چھوڑنا حسرت ہے۔ یہ پڑھ لی جائے تو دنیا کا مانا ہوا جادوگر بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، لیکن قیامت کا دن ہوگا یہ دونوں صورتیں سائبان بن کے انسان کے اوپر چل رہی ہیں۔